آج کل کے دور میں جبکہ جدید انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر کسی کے پاس بہت مہنگے ترین موبائل فون ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس موبائل فون والی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس دور میں تصویر بنانا بہت عام سی بات ہے۔ ہم کہیں پر بھی جائیں، چاہے وہ موقع تصویر بنانے کے لحاظ سے نامناسب ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ تصویر بنانا جو ہمارے لیے عام سی بات ہے، اسلام میں اس کی کتنی سخت ممانعت ہے، اور یہ کہ تصویر بنانے کے متعلق اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہے اور تصویر بنانے والے کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ تصویر خواہ کپڑے پر بنائی جائے یا دیوار پر یا پتھر پر یا درم پر، دیگر اشیاء وغیرہ پر، یہ تصویر موم سے ہو، آٹے سے ہو یا لوہے سے یا تانبے وغیرہ سے بنائی جائے، سب حرام ہے۔ ان کو ضائع کرنے کا حکم ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، قیامت کے دن ان کو سخت عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو میرے گھر پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس میں کچھ تصویریں تھیں۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، سخت عذاب قیامت کے دن ان مصوروں کو ہوگا جو خدا کی مشابہت کرتے ہیں۔ میں نے وہ پردہ اتار کر تصویریں کاٹ کر بچھونا بنا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر مصور کو ہر صورت کے بدلے مستقل عذاب دیا جائے گا۔ اس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مثل بنائے۔ تصویر بنانے کی اگر طاقت ہے تو ایک دانہ گندم یا جو کا بنا کے دکھائیں یا ایک ذرہ مٹی کا بنا کر دکھائیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور کہے گی، میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں، ایک مشرک، دوسرا متکبر، تیسرا مصور، اور فرمایا، یاد رکھو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ ایک حدیث میں جنبی کا ذکر بھی ہے کہ جو بغیر غسل کے آدمی ہو وہاں بھی فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اس سے رحمت کے فرشتے مراد ہیں، البتہ موت کا فرشتہ یا محافظ فرشتہ مراد نہیں، وہ تو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طہیر سے غسل کرنا بھی ثابت ہے، اس لیے آدمی عادت نہ بنا لے، سستی کی وجہ سے بغیر غسل کے پلید پھرتا رہے۔ کتے سے مراد وہ کتا ہے جو شوکیا لایا جائے، شکاری کتا اس سے مستثنا ہے، یہ گھر کی حفاظت کے لیے تب بھی جائز ہے۔ باقی تصویر چاہے دیوار پر ہو، اخبار پر ہو، کپڑے پر کڑھائی کی ہو یا برتن پر چھپی ہوئی ہو، یہ حکم سب کے لیے ہے، ان کا ہٹانا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ ہر تصویر کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالی ہم سب کو تصویر سازی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایک اور بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف موبائل فون میں تصاویر وغیرہ ممنوع ہیں، بلکہ کمروں میں فریم میں لٹکی ہوئی تصاویریں، کپڑوں پر جانوروں کی تصاویر، ان سب سے نماز جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین ایسی بہت سی ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے اور سننا پسند کریں گے، تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔